سيدنا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم یا رب تو کریمی و رسول تو کریم یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میان تو کریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب یہ آیت درود پڑھی جاتی ہے تو سننے والوں پر درود پڑھنا واجب ہوگا، تو آپ تمامیاں بآواز بلند مل کر حضور کی بارگاہ میں والہانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، یہاں سے بھی حرکت میں برکت ہے، آپ بھی تھوڑا قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ، شدت کی دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے۔ نہ میرا شاعری کا ذوق ہے نہ آپ کو شاعری سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ 3 کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حضرت انسان میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے سونا بنایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احسن تقویم کا معنی سونا بیان کیا۔ عمومی طور پر احسن تقویم کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن گفتگو کو طول دینا مقصود نہیں ہے، تو میں فی نفسی ہی جو موضوع ہے اس کی طرف آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس آیہ کریمہ کا معنی احسن تقویم کے ان دو لفظوں سے سونا کیا تو ساتھ ہی احیاء العلوم میں اس آیت کے ذیل میں تحقیق لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سونا کس طرح بنتا ہے؟ اللہ رب العزت کی 7 زمینوں میں سے 3 زمینوں کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملے تو پتھر بنا، 4 زمینوں کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملے تو لوہا بنا، 5 زمینوں کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملے تو تانبا بنا، 6 زمینوں کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملے تو چاندی بنی، اور جب اللہ کی 7 زمینیں اور ان 7 زمینوں کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر آپس میں ملے تو پھر سونا بنا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی سونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حضرت انسان، جس طرح میں نے 7 زمینوں کو ملا کر، ان کے کمالات کو ملا کر، ان کے سائنسی معاملات کو ملا کر، ان کے کیمیائی اجزاء کو ملا کر، جس طرح ان 7 زمینوں کو ملا کر کمال درجہ عطا کیا اور ان کو ملا کر کیمیائی اجزاء ملا کر سونا بنایا، اسی طرح اے انسان میں نے اپنی ساری شانوں کو اور ان کے مظاہر کو جمع کیا اور ان مظاہر میں سے اے حضرت انسان تجھے اپنی بارگاہ سے احسن تقویم بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بنا کے بھیجا؟ اچھا، صرف اللہ نے احسن تقویم نہیں بنایا، پھر اس کا طریقہ کار، اسلوب بیان جو اختیار کیا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ صرف یوں ہی نہیں فرما دیا احسن تقویم بنایا، آپ اس صورت کو پڑھیں، سب سے پہلے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین،
امن والے شہر شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حضرت انسان میں نے تجھے احسن تقویم بنا کے دیا۔ گفتگو کی ابتدا سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، دیکھیں قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اس کو عظیم بنانے کے لیے اور اس میں تاکید لانے کے لیے۔ مثلا آپ قسم کھائیں یا علی بھائی قسم کھائیں، شوکت بھائی قسم کھائیں کہ میں آپ کو ماروں گا، علی بھائی کہیں میں آپ کو ماروں گا، تو آپ سننے والے سنیں گے، کہیں گے پتہ نہیں مارے گا کہ نہیں مارے گا، لیکن یہ کہیں خدا کی قسم میں تجھے ماروں گا، اب آپ کہیں گے علامہ صاحب درس ختم ہو تو چپ چاپ چلے جانا، انہوں نے مارنا آپ کو ضرور ہے، چونکہ انہوں نے مارنے سے پہلے قسم کس کی کھائی ہے؟ بولے اللہ کس کی قسم کھائی ہے؟ جب خدا کی قسم کھانے سے ان کی بات میں اتنی تاکید، وسعت، اضافت، پختگی اور وزن آ سکتا ہے، پھر سوچیں جو رب وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات بھی لا ریب ہے، جس کا کلام بھی لا ریب ہے، جب وہ 4 قسمیں کھا کر حضرت انسان کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہوگا، پھر 4 قسمیں کھانے سے حضرت انسان کو کیا مقام عطا کر رہا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ احسن تقویم، اے حضرت انسان میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے احسن، یعنی جو قسم کھانے کا حاجت روا نہ بھی ہو پھر بھی قسم کھائے تو سوچے اس کی کھائی جانے والی قسموں کی وقت اور اہمیت کیا ہو۔ سامعین مکرم دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس معنی مراد سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سونا۔ آپ سارے سو گئے ہیں، کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سونا۔ دنیا میں آپ کے ہاں آپ کے گھروں میں 2-4 تولہ سونا موجود ہو، آپ کبھی وہ سونا بیچنے کے لیے جائیں، دنیا کا کوئی خریدار سونے کا زرگر سنارا وہ آپ کا سونا خریدنے سے پہلے تولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تولنے کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے بھیا تیرے 5 تولہ سونا میں 4 تولہ سونا 1 تولہ کھوٹ ہے۔ کھوٹ کی قیمت دنیا کا کوئی سنارا نہیں لگاتا، کوئی سونے کا خریدار آپ کے سونے میں موجود کھوٹ کی قیمت آپ کو نہیں دیتا۔ مجھے بتائیں جب دنیا کا اصول اسلوب یہی ہے کہ ہمارے سونے میں کوئی کھوٹ نہیں خریدتا، پھر جس رب نے آسن تقویم بنا کر خالص سونا بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم 100 سالہ 1000 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب واپس جائیں گے تو بتائیں کیا وہ رب ہمارے اس خالص سونے میں کھوٹ کو قبول کرے گا؟ نہیں بولیں، یا پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ معاذ اللہ وہ رب اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، سنارا ہمارے سونے میں سے کھوٹ نہیں خریدتا لیکن رب خرید لے گا؟ نہیں، اس کی بارگاہ میں کھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فطرتی بات ہے، ہمارے گھر میں 2-3-4 تولہ سونا موجود ہو، ہم نے وہ سونا اپنے گھر میں رکھا ہو تو ہم اس کی حفاظت کے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے اقدامات کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ سونا چوری ہو جائے تو ہم FIR کٹواتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بعض ملکوں میں چور پکڑا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے 2-4 تولہ سونا کی حفاظت کے لیے اتنے اقدامات کرتے ہیں، تو وہ رب جس نے ہمیں کندن بنا کے بھیجا ہے اور خالص سونا بنا کے بھیجا ہے، لمحہ بھر کے لیے حالت مراقبہ میں جائیں اور سوچیں پھر اس رب نے ہماری حفاظت کے لیے کتنے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس کی رحمت واہ ہے، وسیع ہے، اس نے تو فیصلہ کر دیا کہ اس کی بارگاہ میں کھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے راستہ دیا ہے۔ اگر بندہ اپنی 100 سالہ 1000 سالہ زندگی میں اس سونے کو کھوٹ زدہ کرنے کے بعد دوبارہ سونا بنانا چاہے تو اللہ رب العزت نے مہلت عطا کی ہے، موقع عطا کیا ہے، اس نے ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حکم دیا توبوا الی بارئکم، اے بندے
اگر چاہتا ہے احسن تقویم بن جائے اور تو اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو تجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلا راستہ کیا ہے؟ توبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ دیکھیں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ بولے، مشورہ کر لیں ایک دوسرے سے، پوچھ لیں، بولیں سارے بولو۔ شوکت بھائی کا بولنا میری بارگاہ میں آپ سب کا بولنا نہیں ہے، میری بارگاہ میں آپ سب کا بولنا ہی آپ سب کا بولنا ہے۔ بولے، آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا؟ آخری فیصلہ ہے تو پھر مجھے بتائیں رسول اللہ کا مقام کیا تھا؟ سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ سیرت حلبیہ آپ اٹھا کر دیکھیں، سیرت ابن ہشام آپ پڑھیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بطن انور میں جب حضور رحمت کا نور پر نور منتقل ہوا تو آپ زچگی کی تکلیف میں جب اپنے مبارک حجرے سے پانی کا ڈول بھرنے کے لیے نکلا کرتی تھی اور آپ کے پیروں تلے جو عرب کی چٹیل زمین کے پتھر آیا کرتے تھے، آپ جب ان پر قدم رکھتی اللہ رب العزت ان پتھروں کو نرم فرما دیا کرتا، آپ کے سر پر بادل کا سائبان کرتا اور عرب کی عورتیں اس چٹیل سرزمین پر چل کر زچگی کی تکلیف کے ساتھ کنویں تک پہنچتی، پھر اس میں ڈول پھینکتی، پھر مشقت کے ساتھ اسے کھینچتی، لیکن جب سیدہ آمنہ کنویں کے منہ پر پہنچتی پانی خود اوپر آ جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ پانی کیا آتا؟ اپنے منہ پر کنواں کا پانی اس کے منہ پر آ جایا کرتا، اور یہی شان اور عظمت رسول کریم کی تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اپنے بھتیجے محمد سے ملنے کے لیے گیا، حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے آقا آپ اپنے پنگوڑے میں تھے، میں آپ کے حجرہ انور میں آیا، حلیمہ سعدیہ کی وہ کٹیا تھی، آپ صحن میں موجود تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کھلانے کے لیے کوئی کھلونا آپ کے پاس نہیں تھا، بس آپ کی انگلیاں ہلتی تھی، جہاں آپ کی انگلیاں ہلتی تھی وہیں چاند ہلتا چلا جاتا تھا، آپ کی جہاں انگلیاں ہلتی تھی وہاں چاند ہلتا چلا جاتا تھا۔ تو رسول کریم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ پنگھوڑے میں ہو تو چاند مصطفیٰ کا کھلونا بنتا ہے۔ حضور کی عظمت و شان یہ ہے کہ صحابہ حاضر ہوں، کوئی آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے، حضور لعاب دہن لگا کر آنکھ جوڑ دیں، کوئی لوٹا پانی کا لے آئے، رسول کریم اس میں اپنی مبارک انگلیاں رکھیں، سارا لشکر پانی پیے، جاندار پانی پیے، صحابہ اس سے وضو کرے، وہ پانی کھانے میں استعمال ہو جائے، اس کے بعد بھی لوٹے میں پانی کم نہ ہو۔ رسول کریم کی شان اور عظمت یہ تھی وہ جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ استن حنانہ جب حضور اس کھجور کے خشک تنے سے جدا ہوئے، وہ کھجور کا خشک تنا بے جان تھا، مصطفیٰ کی جدائی میں جاندار ہو گیا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور اتنا مصطفیٰ کی جدائی میں روتا تھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہونے کے بعد چیخ چیخ کر روتا ہے، اس طرح وہ استن حنانہ کھجور کا خشک تنا مصطفیٰ کی جدائی میں روتا تھا۔ یعنی حضور کی شان و عظمت یہ تھی کہ جو کھجور کا خشک تنا مصطفیٰ کے وجود مسعود سے مس ہو جائے وہ بھی حضور کی جدائی میں رونا شروع کر دیتا تھا۔ یہ شان اور عظمت تھی مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا، مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء کا امام بنایا، پھر وہاں سے بلند فرمایا سدرۃ المنتہا او ادنا تدلا، اور مقام ادنا پر بٹھا کر کعبہ قوسین کے مقام سے بلند اور منتہا کا درجہ عطا فرما کر مصطفیٰ کریم کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے رب ذوالجلال نے معراج عطا کی، اور مصطفیٰ کو مقام قربت مقام محمود عطا کیا۔ یہ شان مصطفیٰ کریم کی تھی۔ اس کے باوجود عمل کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اور عرف میں کہا جائے توبہ بمانا رجوع کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جب تم چاہو خالص سونا بننا تو تم نے کیا کرنی ہے؟
کیا کرنی ہے؟ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ہمارے جیسے تھے؟ نہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے روزے رکھے. آپ کو معلوم ہے حضور کھاتے بھی نہیں تھے، پیتے بھی نہیں تھے، اور روزہ رکھتے بھی تھے اور روزہ کھولتے بھی تھے. صحابہ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. 2-3 دن گزرے تو صحابہ لڑکھڑانا شروع ہو گئے، قدم ڈگمگانا شروع ہو گئے، ارادے متزلزل ہونا شروع ہو گئے. آقا نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے نحیف ہو گئے ہیں، کیا ہوا؟ عرض کہ حضور آپ کو دیکھا تھا آپ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتے تھے تو ہم نے بھی رکھ لیے. مصطفیٰ کریم نے متغیر چہرے کے ساتھ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مصطفیٰ کی مثل ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں، مصطفیٰ کی مقام، شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو مقام محمود عطا کیا اور عرش پہ اپنے کرسی کے دائیں جانب کرسی عطا کر کے مصطفیٰ کی عظمت رفتہ کا اعلان کیا. اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کا معیار عبادت یہ تھا کہ دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تمہارے لیے رسول کی زندگی کیا ہے؟ تو بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی اس ایک طریقہ عبادت کو قبول کیا ہے اور دن میں اپنے رب کے حضور توبہ کی ہے، استغفار کی ہے؟ مصطفیٰ کریم کی عبادت کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے اور رب ذوالجلال فرماتا تھا مصطفیٰ ساری رات عبادت نہ کیا کر، کچھ دیر آرام بھی کیا، مجھے تیرے پیروں کے ورم پر گوارا. اس کے باوجود حکم کیا ہے؟ اگر تم بھی چاہتے ہو آسن تقویم بن جاؤ تو پہلا اسلوب اور اصول یہ ہے توبو الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں. دیکھیں توبہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، توبہ بہت آسان معاملہ ہے. رسول کریم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا آقا توبہ کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا الندم توبہ. بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہے، ظلم اور زیادتی میں مصروف رہے اور ساری عمر بدعمالیوں میں گزار دے، رسول کریم فرماتے ہیں بس ایک لمحہ کے لیے سر جھکائے اور اپنی زندگی کے معاملات پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے. ادھر وہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کرے گا، وہ لمحہ کریم آقا فرماتے ہیں الندم توبہ، ابھی زبان سے توبہ نہیں کرے گا، صرف شرمندگی محسوس کرے گا. اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معافی عطا کرے گا اور اللہ اس کے گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف. کیوں؟ الندم توبہ، لمحہ بھر کے لیے سر جھکا لینا کیا ہے؟ توبہ. تو فرمایا اگر چاہتے ہو سونا بنو تو پہلا اصول کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں. اب آپ کو اگر معلوم ہو قبلہ سیدی شیخ الاسلام نے اس بار محسنین کے ٹاپک سے جو گفتگو کی اس میں ایک حدیث سنائی کہ ایک شخص ساری عمر توبہ کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، اپنے رب سے مانگتا رہا، حاجتیں پیش کرتا رہا. نبی اللہ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو اس کی باتوں کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ عبادت میری کرتا ہے، سر میری بارگاہ میں جھکاتا ہے، ہاتھ میرے حضور اٹھاتا ہے، لیکن اس کا دل اس کے بکریوں کے ریوڑ کی طرف مانوس رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے بس سر جھکائے اور خالصتاً میری بارگاہ میں توبہ کرے. ادھر یہ سر جھکا کر توبہ کرے گا، جو کام 1000 سالوں میں نہیں ہوا، ایک مرتبہ سر جھکانے اور دل جھکانے کی برکت سے میں وہ کام قبول کر لوں اور اسے اپنی بارگاہ سے توبہ کا سرٹیفکیٹ عطا کروں. اچھا آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی 1000 سال لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر حکم کیا دیا گیا؟ اگر 1000 سالہ عمر کی توبہ کے بعد بھی تیری توبہ قبول نہ ہو تو پھر ایک طریقہ ہے، کسی مرد قلندر کی صحبت اختیار. کسی مرد قلندر کی صحبت اختیار کر. تو اس کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ
اس مرد قلندر کی صحبت کی برکت سے جو کام 1000 سالوں کی توبہ سے نہیں ہوا وہ اس کی صحبت کے فیض سے ہو جائے گا. کس سے ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اختصار کے ساتھ اگر ہم سورہ الکہف لے لیں تو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں 2 کتوں کا ذکر کیا. اقبال بن بعورہ اس کی مثال بھی دی، زبان نکالتا کتا کہ جو اس کے ولیوں پر اس کے نبیوں پر دشنام کرتے تھے، ان کی مثال بھی دی، اور ایک ولیوں کے معتقد کتے کی مثال بھی دی. اور اس کی مثال کیا دی کہ بس اس کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کے مقربین کی حفاظت پر مامور ہوا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. بس وہ اللہ والوں کی صحبت، سنگت، معیت اور ارادت میں آیا. اس کی جنس ناپاک تھی، اس کا وجود ناپاک تھا. اس کی زبان کی لار بندے کے کپڑوں کو لگ جائے، ان کپڑوں کو پاک کیے بغیر ان میں عبادت قبول نہیں ہوتی. ذات کا کتا تھا لیکن مقربین کی صحبت میں آیا، ان کی ارادت میں آیا، سنگت میں آیا، معیت میں آیا. بس اللہ والوں کا قرب اختیار کرنے کی دیر تھی. اللہ نے اس کی جنس نہیں دیکھی، اس کتے کا قرآن میں ذکر کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کا ذکر قرآن میں اور اس کے کروٹ بدلنے کے انداز کو بھی بیان کیا. چلیں یہ تو مثال بہت چھوٹی ہے. ایک بہت بڑی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دی. آپ کو معلوم ہے نبی رحمت کی بعثت سے پہلے یہی عرب کے لوگ تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، اپنے آپ میں خانہ جنگیوں میں مصروف رہتے تھے، معاشی مقاطعات تھا، رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی تھی، ظالم کی حکومت تھی، بدبختی کا انہوں نے تاج پہنا ہوا تھا. جو لوگ ملت حنیف پر تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے آتے، عرب کے لوگوں کی عادت تھی وہ راستے میں جب آتے تو حاجیوں کا استقبال کرتے، انہیں ستو پلاتے، اور جب وہ جانے لگتے اسی راستے پر بیٹھ کر انہیں لوٹ لیا کرتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. ظلم کا راج تھا، بدامنی کا راج تھا، طاقتور کی حکمرانی تھی، بدمعاشی تھی، سیاسی عدم استحکام تھا. ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی، بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، اپنی نسبت اولاد میں بیٹی کی طرف کرنا اپنی تذلیل سمجھتے تھے. پھر انہی لوگوں میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، آمنہ کے گھر میں اپنا نور مبین اتارا. اس نور مبین کی آمد سے اور کچھ نہیں ہوا. والذین معہ، اللہ نے ان لوگوں کو مصطفیٰ کی صحبت اختیار عطا کر دی. اور صحبت عطا کرنے کی دیر تھی. وہ لوگ جو زمانے میں عرش اولا کے سائے تلے بدبختی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے مصطفیٰ کی صحبت کی برکت سے انہیں عرش اولا کا مقام عطا کر دیا اور انہیں یہ عزت و شان عطا کی. وہ فرش پر چلتے تھے، عرش پر ان کے چرچے ہوتے تھے. کیوں؟ ایک ہی تو انہوں نے کام کیا، والذین معہ، بس مصطفیٰ کی معیت میں آ گئے، مصطفیٰ کی صحبت میں آ گئے. تو سامعین مکرم، 1000 سال کی توبہ سے جو کام نہیں ہوتا وہ کام صحبت سے ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس زمانے میں یہ اعزاز عطا کیا، یہ شان و عظمت عطا کی، یہ رفعت اور بلندی عطا کی کہ اس فتنے کے زمانے میں، بدامنی کے زمانے میں، معاشی و سیاسی زبوحالی کے زمانے میں، اعتقادی کمزوریوں کے زمانے میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مرد قلندر عطا کیا جس نے ہمارا ہاتھ پکڑا. پھر اس گردش زمانہ کے اتاق سے نکال کر، فرقہ واریت سے نکال کر، فتنہ پروری سے نکال کر، سیاسی و معاشی زبوحالی سے نکال کر، بد عقیدگی کے اس دور سے نکال کر، بد امنی کی صورتحال سے نکال کر، اس مرد قلندر نے اسی زمانے میں، اسی زمانے کے لوگوں سے ہمیں نکال کر فتنوں سے بچا کر قرآن کا منہاج عطا کر دیا. قرآن کا منہاج عطا کر دیا اور وہ بین راستہ عطا کیا جس نے ہمارا قلب بھی جاری کر دیا اور ہماری نگاہوں سے بھی پردوں کو. تو آپ دیکھیں اس فتنہ پروری کے زمانے میں آپ دوسروں سے ممیز ہیں یا نہیں ہیں؟
بولیں ممتاز ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اقربا پروری کے زمانے میں اللہ نے آپ کو اقربی کا مقام عطا کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے؟ بولیں نہیں، اس نے آپ کو مرد قلندر کی صحبت عطا کی، سنگت عطا کی، اور جس نے اس کی رفاقت اختیار کی، اس قافلہ حق میں شامل ہوا، اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا، وہ اس زمانے میں رہ کر بھی اس زمانے سا نہیں ہوا، اور اللہ نے اسے فرش پر رکھ کر عرش کا لباس عطا کیا۔ سامعین مکرم، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، فرمایا شان اور عظمت کے اعتبار سے میں نے تمہیں احسن تقویم بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ احسن تقویم، اعلیٰ، عرفہ، عظیم مقام عطا کیا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی زندگی گزار کر جب میری طرف لوٹ کر آؤ اور وہی احسن تقویم بنے ہوئے ہو تاکہ میں تمہیں اپنی رحمت کے سائبان میں جگہ عطا کر دوں، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے؟ توبہ کرو، اور دوسری صورت مرد قلندر کی صحبت اختیار کرو۔ تم ادھر توبہ کرو گے اور کسی کی صحبت اختیار کرو گے تو میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا کروں گا۔ سامعین مکرم، اللہ پاک ہمیں تحریک منہاج القرآن کا فیض یافتہ بنا کر اس تحریک کے جو نظام العمل کے طریقہ کار ہیں ان پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سیدی شیخ الاسلام کو عمر کے ذریعے عطا فرمائے اور اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے عرب کے معاشرے میں جب جہالت کا دورہ تھا، اللہ رب العزت نے ایک قلب سلیم کو اقرا کا عظیم پیغام عطا کیا اور اس کے سینے پر اقرا کا فیضان جاری فرمایا۔ اس اقرا کے پیغام کے ذریعے رسول کریم نے صاحب اقرا بنتے ہوئے کائنات کے انسانوں کو رشد اور ہدایت کے ذرائع عطا کیے، اور وہ ذریعہ کمال کیا تھا؟ وہ مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر پر اترنے والا کیا تھا؟ بولتے نہیں، کیا تھا؟ قرآن تھا۔ وہ مصطفیٰ کریم کے سینہ اطہر پر اترنے والا قرآن تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہمیں اس زمانے میں اسی قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں ہر اعتبار سے لوگ پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں اور جہالت پھر سے عام ہو رہی ہے، لوگوں میں مذہبی انتہا پسندی بام عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیدی شیخ الاسلام نے ویژن 2025 کے ذریعے 2025 کے ذریعے ایک حکمت عملی وضع کی، اور وہ حکمت عملی کیا تھی کہ ہر گھر کو مرکز علم بنایا جائے، اور اقرا کا وہ فیضان جو رسول کریم کی ذات بابرکات کے ذریعے جس کی اللہ نے ابتدا کی تھی اسے عام کیا جائے، اور اس پیغام کو اتنا وسیع کیا جائے کہ ہر گھر کو مرکز علم بنا دیا جائے، ہر گھر جو ہے علم کی خیرات بانٹنے والا ہو، لوگوں کے اعتقادات کو کی اصلاح کرنے والا ہو، لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کے مطابق انہیں علمی معارف عطا کرنے والا ہو۔ اس کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا گیا جس نصاب کا نام رکھا گیا مراکز علم۔ کیا رکھا گیا؟ مراکز علم۔ اس نصاب کے ذریعے قرآن، نبی رحمت کے مبارک فرمودات، سیرت، فقہ، تفسیر کا کچھ بنیادی حصہ اور عقائد اور افکار جدیدہ کے کچھ معاملات کو شامل کر کے ایک منظم نصاب بنایا گیا۔ اس کے ذیل میں آپ کے ہاں ضلع بکھر میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے عنقریب، جس میں مرکز سے نظامت تربیت کے جو جملہ ممبران ہیں وہ مراکز علم کی نصاب کی تیاری کے حوالے سے آپ کو بریفنگ دیں گے۔ تو آپ میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ مراکز علم کے لیے خود کو تیار کرے، کیونکہ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جو اب تک ہمارے درمیان معاشرے میں ایک لوپ ہول تھا، اس مرکز علم کے ذریعے وہ لوپ ہول ختم ہو جائے گا اور ہر گھر تک ہمارا پیغام جائے گا، اور ہر گھر جب مرکز علم بن جائے گا تو مستفوی انقلاب کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرکز کے نظام العمل کے تحت جو مراکز علم کی بریفنگز ہونے جا رہی ہیں، میں محترم شوکت مصطفی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کا جو اگلا لائحہ عمل ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں، اور جو
اس میٹنگ کا شیڈیول طے پاتا ہے، اس میں آپ بھی بھرپور شرکت کریں اور آپ اپنی فکری اور ذہنی کلیئرٹی کے لیے اور مراکز علم کا جو پوائنٹ آف ویو قبلہ حضور نے بیان کیا ہے، جو نظریہ قبلہ حضور نے دیا ہے، جو فکر اور سوچ قبلہ حضور نے دی ہے، اس کو بہتر اور آسان انداز میں سمجھنے کے لیے اس بریفنگ کا ضرور حصہ بنے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔